نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ السبا کا دوسرا رکوع ہے۔ سورۃ السبا کے پہلے رکوع کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو اس کائنات پر اللہ کی قدرت، اس کا تصرف اور اس کا اختیار ہے اس درجے کا کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ سے ذرہ، بلکہ ذرہ سے بھی اصغر والا اکبر، کوئی چھوٹی یا اس سے کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم، اختیار اور قدرت میں نہ ہو، اور وہی اس ساری کائنات کے اوپر اپنے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز کائنات کی اس کے کنٹرول اور اختیار میں ہے۔ اس پر اس کی تعریف ہے۔ آغاز ہی اس صورت کا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو اس نے انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے ایک بہترین نظام اور سسٹم قائم کی ہے، اس پر اسی کی تعریف ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ان کے جزا و سزا کے عمل کے یقینی ہونے کو انہیں بتایا، اور یہ بات ان پر واضح کی کہ ایک دن اللہ نے ایسا مقرر کر رکھا ہے جس دن انسان کو اس کے اچھے اعمال کا بھی بدلہ ملے گا اور برے انسانوں کو ان کی بدعملیوں کی سزا بھی ملے گی۔ یہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسا ضرور ہونا ہے۔ تو یہ بات وقت کی ظالم، طاغوتی اور شر پسند طاقت اور قوتوں کو سننا برداشت نہیں تھی، اور وہ طرح طرح کے حضور کے خلاف پروپیگنڈے پر اتر ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یا ایسی اللہ کی طرف غلط باتوں کی نسبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو قرآن نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ نہیں، ہمارے پیغمبر نہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی یہ دیوانے اور پاگل ہیں، بلکہ آج بھی دنیا میں بھی تم ہمارے پورے کنٹرول اور اختیار میں ہو۔ ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، ہم چاہیں تو آج بھی تمہیں زمین میں دنسا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلی قوموں کی کچھ مثالیں ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، یا اوپر سے کوئی ایسا ٹکڑا تم پر گرا کر آسمان کا یا کسی اور چیز کا تمہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جیسے کہ پہلی قوموں کو نشان عبرت بنایا گیا۔ اگرچہ اس قوم کو مجموعی طور پر اللہ نے اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی وجہ سے انفرادی طور پر اس کی مثالیں اب بھی دنیا میں ایسی ملتی ہیں کہ افراد زمین میں دنسا دیے جاتے ہیں، ان کو اسی طرح کے
خطرناک اور مہلک عذابوں سے دوچار کیا جاتا ہے، لیکن اس سے عبرت وہی انسان حاصل کرتا ہے جس کے اندر قلب منیب ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہو، جس کے دل میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، غفلت کا شکار ہے اور وہ اس دنیا کے اوپر ہی اپنا دل لبھا بیٹھا ہے اور اسی کو بڑھانے، اسی دنیا کے اندر ہی خرمستیوں میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، تو اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ منیب، عبد منیب ہی کی چند مثالیں اللہ نے یہاں آگے بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں وہ دنیا میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل انسان لا تعلق ہو جاتا ہے، نہیں، وہ دنیا کے بھی بڑے اہم ترین ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے رب کو کبھی فراموش نہیں کرتے، اس سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہاں اس کی 3 مثالیں بیان کی ہیں، جو سب سے پہلے عبد منیب کی بہترین 2 مثالیں، جو پہلی اقوام میں سے ایسی شخصیتیں تھیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والی تھیں، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور دوسرے سلیمان علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے دنیا میں بھی ایک بہترین مثالی حکمرانی کا نظام قائم کیا اور انسانیت کے لیے سہولت کے بہترین ارتفاقات قائم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی انہوں نے ہر وقت یاد رکھا ہے، اس کی بھی بندگی اور عبادت میں سرگرم رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام انسان ہے، گمنام انسان ہے، کوئی اتنی جان پہچان نہیں ہے کہ پہلے دن سے کوئی بہت بڑے حکمران خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اللہ نے صلاحیت و استعداد اونچے درجے کی عطا فرمائی تھی۔ یہ عامی سے ایک بہت بڑے حکمران کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کہ ایک عام آدمی ہے، لیکن انہوں نے جب اس وقت کے پیغمبر ان کی قیادت میں دشمن فوج کا مقابلہ کیا اور طالوت کی صف میں شامل ہو کر جالوت کو نشان عبرت بنایا، اسے قتل کیا، ان کی بہادری اور دلیری کھل کر سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی عزت اور حوصلہ افزائی کی، اور اللہ نے ان کو وقت کی حکومت کا منصب بھی عطا فرمایا، اور انہوں نے پھر بہترین عدل و انصاف پر مبنی مثالی حکمرانی کا نظم و نسق قائم کیا، جس کا قرآن نے مختلف مقامات پر تذکرہ کیا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی تھی۔ یا جبال، ایک خوبی ان کو اللہ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ حسن صوت، بہت خوبصورت آواز اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ اس دور کے اندر یہ جتنے مزامیر ہیں، آواز کے ساتھ ساتھ ساز بھی جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک عجیب سا سماع بند جاتا ہے۔ مصری مزامیر کو، راگ کو انہوں نے بہت ترقی دی، موسیقی کو، فن موسیقی کو کمال تک پہنچانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے جو پہلی اقوام میں اس کی اجازت دی، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ، اس کے تمام نشیب و فراز اور اس کی تمام جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ صرف نہ بیان کیا بلکہ عملاً اس پر عمل بھی اختیار کیا، اس کو عملی طور پر اختیار بھی کیا۔ تو داؤد علیہ السلام اس موسیقی کو جب وہ اپنی لے میں، اچھی آواز میں، خوبصورت آواز میں پہاڑوں پر بیٹھ کر، جنگلوں بیابانوں میں بیٹھ کر اللہ کے عشق اور محبت میں جب ان نغموں کو گاتے تھے تو عجیب سا سماع بن جاتا تھا۔ پہاڑ بھی اس حمد و ثناء اور اللہ کی تسبیح کے ان نغموں اور حمدیہ کلام کی وجہ سے اس کو سن کر وجد میں آ جاتے تھے، اور پرندے بھی ساکن اور ٹھہر جاتے تھے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کر اس سے متاثر ہوتے تھے۔
دنیا میں آج بھی یہ موسیقی ایک بہت بڑا فن رکھتی ہے۔ یہ اونٹوں کو وجد میں لا کر تیز دوڑانا، یہ قدیم زمانے سے عربوں میں بھی چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح پرندوں کے اندر بھی اس کی بہت ساری بولیاں اور ایک انداز کے ذریعے سے ان کو متاثر کرنا، یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے۔ اور یہ جنگوں میں تو خاص طور پر پرندوں سے کام لیا ہی جاتا ہے، جیسے کہ کبوتر سے یا اسی طرح باز سے اور بہت سارے پرندوں سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ تو پرندوں میں بھی اللہ نے عجیب خصلتیں اور خصوصیات رکھی ہیں، جو ماہرین ہیں وہ ان کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ اونچے درجے کے انسان تھے، اللہ نے یہ فضیلت ان کو اس حوالے سے عطا فرمائی تھی کہ ان کی وہ جو زبور ہے کہ اس کے سارے ابواب، سارے اس کے مضامین وہ منظوم ہیں، نظم کے انداز میں ہیں، یعنی ایک نعتیہ کلام کہہ لیں، حمدیہ کلام کہہ لیں، اس انداز میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ در حقیقت گیت ہیں جو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا میں گائے یا بیان کیے ہیں، اور وہی زبور کی ایک شکل و صورت اختیار انہوں نے کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا جبالو، ہم نے کہا اے پہاڑوں، اوبی معہو، کہ میرے بندے داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو۔ اوبی سبحی کے معنی میں ہے، والطیر، اور اسی طرح ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ تم بھی میرے بندے جب داؤد میری تسبیح اور حمد بیان کریں تو تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے وہ ایک ساکن ہے یا اپنی ایک بولی بول رہی ہے، وگرنہ حقیقت کے اعتبار سے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے احکامات کی بجا آوری، وہ اس کی شب و روز کا مشغلہ ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ تو یہ پرندے بھی اسی طرح پہاڑ بھی ان کی تسبیحات میں شامل ہو جاتے تھے، اور اسی طرح انہوں نے ایک بہت بڑی صنعت کو بھی وجود بخشا ہے، اور وہ لوہے کی صنعت ہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یعنی لوہے سے مختلف چیزیں بنانا، مختلف چیزوں کو ڈھالنا، آگ کے ذریعے سے ان کے اندر جو ہے مختلف ڈیزائن دینے، خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ ایک حکمران ہیں، اور حکمران یا حکومت اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک آپ کی عسکری طاقت و قوت بہتر نہیں ہوگی، دشمن سے حفاظت کا نظام بہترین نہیں ہوگا، ظالم سرکش طاقت اور قوتوں کے خلاف آپ اپنی جنگی حکمتی بہترین سے بہترین نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک آپ کا ملک مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اندرونی طور پر بھی ملک کی حفاظت اور امن ضروری ہوتا ہے، اور بیرونی طور پر بھی دشمن سے محفوظ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے لوہے کا لباس، یعنی جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ دور کیونکہ جنگوں کے حوالے سے تلوار اور نیزے کا دور ہے، دشمن سے بچاؤ کے لیے، اپنی فوج کی حفاظت کے لیے ایسا لباس انہوں نے ایجاد کیا جس کو زرہ کہتے ہیں۔ جی زرہ ہے، خود ہے کہ سر پر پہن کر سر کی حفاظت کی جاتی ہے، جسم پر پہن کر جسم کی حفاظت کی جاتی ہے دشمن کے وار سے، اور اسی طرح لوہے کو مختلف تلواروں کی شکل میں ڈھالنا، نیزوں کی شکل میں ڈھالنا، تیر کمان بنانا اور دیگر بہت ساری چیزیں اس سے بنانے کی جو صنعت ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں ایک کامل طریقے سے ظاہر کیا۔ اس سے پہلے لوہا تھا، لیکن وہی پتھر کے ساتھ ملا ہوا تھا، کسی نے کسی طریقے سے اس کو استعمال کر لیا، کوئی چھری کانٹا بنا لیا، لیکن باقاعدہ بھٹی میں ڈال کر اس کو پگھلا کر اور مختلف حالتوں میں اس کو ڈال کر اس کو تیار کرنا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی بڑی صنعتیں وجود میں آئی ہیں، ان کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم الشان اولو العزم لوگوں کا کردار ہے، انبیاء ہوں یا اس وقت کے اولیاء اور اونچے درجے کے
علماء ربانی ہوں، انہوں نے ہی اس در حقیقت بڑی بڑی صنعتوں کی بنیاد رکھی ہے۔ آگے تفصیلات تو بہر کیف قوموں نے خود اختیار کی ہیں، اللہ نے انسانوں کو عقل دی، سمجھ دی، اور وہ اس میں مزید نئی سے نئی چیزیں بناتے چلے گئے، لیکن ابتداً اللہ نے ان اپنی قدرتی وسائل کا جو اظہار ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے ہی کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جیسے لوہے کو ظاہر کیا اور اس کی مختلف صنعتوں کا علم انسانیت کے سامنے آیا، تو اسی کو بیان فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ لوہے کو نرم کرنے کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان میں اتنی طاقت اور پاور تھی کہ وہ ہاتھ سے ہی لوہے کو موڑ کر جیسے ڈھالنا ہوتا، بنانا ہوتا، بنا لیتے تھے۔ اور دوسرا جو بہترین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے یہ علم عطا کیا تھا کہ وہ کس طرح آگ کی بھٹیاں بناتے اور ان کے اندر آگ کے ذریعے سے لوہے کو نرم کرتے اور پھر اس لوہے کو مختلف شکل میں ڈھال لیا کرتے تھے۔ ان اعمل سابغات، ہم نے انہیں حکم یہ دیا تھا کہ سب سے پہلے کیا کرو، سابغات، زرے بناؤ، اور وہ بھی کھلی ہونی چاہیے، کشادہ زرے بناؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ زرے تنگ ہو کہ وہ فوجی کے لیے وہ پہن کر چلنا پھرنا بھی مشکل ہو۔ اس کی زرہ کا لباس بھی فوجی کی جسامت کے مطابق درست اور صحیح ہونا چاہیے کہ اعضاء کو موڑنے میں، تلوار چلانے میں، چلنے پھرنے میں کوئی دقت وغیرہ نہ ہو۔ جیسے یہ ہم نے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس کے ساتھ ہمیں کام کاج کرنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں ہے۔ تو زیریں بناؤ لیکن وہ کشادہ بناؤ۔ اور آگے مزید فرمایا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اس کی جو کڑیاں ہیں ان کے جوڑنے میں بہترین اندازہ رکھو۔ دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ زرہ وہ جسامت کے مطابق صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو کڑیاں ہیں ان کے جوڑنے میں بھی نفاست سے کام لیا جائے۔ اللہ نے گویا یہاں دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو یہ کہ اس کی صنعت بناوٹ وہ بہترین ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے اندر نفاست کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کی خوبی اور بہتری کے لیے، کہ اس کی یعنی بنانے کا عمل مضبوط ہو اور ضرورت کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں نفاست بھی۔ اللہ یہ حکم دے رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، اور پیغمبر کو دیا ہوا حکم ان پیغمبروں کو ماننے والے انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ تم دنیا کے اے مسلمانوں بہترین صنعت کار بنو، اچھی چیز تیار کرو جو نفیس بھی ہو اور بہترین بھی ہو۔ آج افسوس ہے کہ مسلمان اس جرت، اس ہمت کے ساتھ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے بس ایسی چیز بنا دیتا ہے کہ جس سے دوسرے کو دھوکہ دے کے پیسہ زیادہ زیادہ کمایا جائے۔ اور اسی وجہ سے آج پاکستان کی کوئی چیز دنیا میں پسند نہیں کی جاتی۔ دنیا کی چیزیں تو یہاں پسند کی جاتی ہیں، یہ جاپان کی ہے جی، اور یہ فلاں ملک کی ہے جی، کوریا کی ہے جی۔ بھائی ان ملکوں نے اچھی چیزیں بنائی ہیں، اچھی چیزیں تیار کرتے ہیں، تو وہ دنیا ان کو پسند کرتی ہے۔ یہ صنعت تو مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اللہ نے قرآن میں انہیں حکم دیا تھا کہ تم اچھی چیزیں بناؤ جی، نفاست بھی اس کے اندر ہو، پائیداری بھی اس کے اندر ہو۔ لیکن آج مسلمان جی وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں کوئی معیشت میں ترقی نہیں ہوتی، کوئی تخلیقی عمل یہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بس یہ آج دنیا میں صرف کیا بننا چاہتا ہے، ڈیلر بننا چاہتا ہے۔ ڈیلنگ کروا دے جی، ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ ڈیلنگ کروا دے، ایک کام کی دوسرے کام کے ساتھ ڈیلنگ کروا دے۔ بس یہ درمیان میں ایجنٹ بننے کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، اور یہ کوئی تخلیقی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے کوئی پیداواری عمل آگے بڑھتا ہے وہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ایجنٹیاں کرتا ہے، سامراج جی طاقت اور قوتوں کا ایجنٹ بن جائے، یا اپنی قوم کے ہی درمیان میں ایجنٹی کا کردار ادا کرے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سوائے اس کے اور کیا کام آج پاکستان میں ہو رہا ہے، اور جو ہو رہے ہیں ان کی کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یا اس حوالے سے کتنی اہمیت اور کردار موجود ہے۔
دن بدن تباہی و بربادی کی طرف ہم جا رہے ہیں صرف اپنی ان کوتاہیوں کی وجہ سے اور اللہ کے ان احکامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ دنیا کا کام کریں، دنیا اختیار کریں تو اس کی وجہ سے آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا ہی انسان کے سامنے ہو۔ جیسے دنیا کی دیگر اقوام نے دنیا میں ترقیات کی ہیں تو وہ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے قوموں کا استحصال کریں، ان کی گردنیں کاٹیں، وہ تباہی و بربادی مچائیں، بس ان کا مقصد در حقیقت دولت کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا کہ نہیں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام کرو۔ اب اس کے نتیجے میں جو دولت میسر ہو اس کو اچھائی میں لگاؤ، اس کو انسانی خیر خواہی اور بھلائی میں استعمال کرو، اچھا کردار ادا کرو جس کے نتیجے میں تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے، اللہ کے حضور بھی تم سرخرو ہو۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم کام کر رہے ہو؟ انسانیت کی فائدے اور بھلائی کے کام کر رہے ہو یا ان کی دشمنی کے کام کر رہے ہو؟ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین ہوئے ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے مزید اس کو ترقی دی، حکومت کو وسعت دی، عدل و انصاف کو مزید پائیدار بنایا، ترقیات کا عمل اور آگے بڑھایا۔ اس کا تذکرہ کیا قرآن نے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے سمندروں کے اندر ہواؤں کے رخ کو بڑی عمدگی کے ساتھ پہچان لیا تھا۔ زیادہ تر تجارت ہمیشہ سے وہ سمندری راستوں سے رہی ہے، خشکی کے راستوں سے بھی تجارت کا ایک نظام رہا ہے، اس کا تذکرہ آگے قوم سبا کے واقعے میں آ رہا ہے، لیکن بحری تجارت کو سب سے زیادہ فروغ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیا۔ بڑے بڑے بحری بیڑے بنائے اور پھر ان کی سمتیں ہواؤں کے رخ کے ذریعے سے ایسے ان کے راستے متعین کیے، سمتیں متعین کی کہ مہینوں کی مسافت جو تھی وہ دنوں میں طے ہو جاتی تھی۔ ایک مہینے کی مسافت ایک صبح میں طے کر لیتے تھے، اور اسی طرح ایک مہینے کی مسافت ایک شام کو طے ہو جاتی۔ پچھلے پہر جہاز چلتا اور وہ ایک ہی پچھلے پہر میں ہی وہ سفر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو اس طریقے سے مسخر کر دیا کہ انہوں نے اپنی عقل، بصیرت اور فہم سے ان کو استعمال میں لایا، کیونکہ ہوا جب جہاز کے موافق ہوتی ہے تو بڑی تیزی سے وہ چلتا ہے، اور مخالف ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی رفتار سست اور کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا میں، جیسے آج ہوائی جہاز ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، تو ان کے تخت کو اللہ نے ہوائی جہاز بنا دیا تھا کہ اس ہوائی جہاز، جیسے آج تو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، تو اس دور میں انہوں نے ہوا کے ذریعے سے ایسے کام لیے کہ وہ اپنے تخت کو اتنی لمبی مسافت کا سفر وہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور مزید یہ کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ لوہے کی دریافت اگر داؤد علیہ السلام نے کی تو تانبے کی دریافت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، اور تانبے کو مختلف برتنوں کی شکل میں ڈھالنا۔ تانبے کے برتن اب تک چلے آئے ہیں اور بڑے مضبوط، پائیدار، نفیس اور صحت کے اعتبار سے بھی زبردست برتن یہ ہوتے ہیں تانبے کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے مختلف کام لیے تانبے سے، خاص طور پر برتنوں کا یہاں ذکر کیا ہے، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں میں سے جو ہیکل طاقتور، قوت والے، ماہر قسم کے جن تھے، وہ ان کے سامنے کام کرتے تھے ان اپنے رب کے حکم سے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، یہاں جن سے مراد واقعی وہ مخلوق، جن ایک مخلوق ہے جیسے کہ انسان ہے، ایسے جن بھی ہیں، ان کو کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام لگاتے تھے، ان سے کام لیتے تھے۔ جی
یا اس جن سے مراد جن نما وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، ایسی قومیں جو جنوں کی طرح بڑی طاقتور اور بڑی ہی مطلب ہے قوت والی بہادر دلیر لڑاکا قومیں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پا کر ان سے کام لیا اور ان سے جنوں کی طرح کام لیا جاتا. ظاہر جو طاقتور اور بہادر اور دلیر ہوتا ہے نا، اس کہتے ہیں یار یہ تو بڑا جن آدمی ہے، یعنی جن کی طرح کام کرتا ہے، تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. بہر صورت جن جو مخلوق ہے وہی مراد ہو تو ممکن ہے یہاں قرآن نے اسی کا ذکر کیا ہے تو وہی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یا بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ طاقتور قومیں مراد لی ہیں. تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ حکم سے کام کرتی تھیں، اور اللہ نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت و اختیار اور قوت دی تھی کہ انہوں نے ان کو تابع کر رکھا تھا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو بھی ان میں سے ان امرنا ہمارے حکم سے اعراض کرتا، منہ موڑتا تھا، تو نذیقہ من عذاب السعیر، تو ہم اسے آگ کا عذاب چکھاتے تھے، یعنی اس کو آگ سے داغا جاتا تھا. آگ سے جب زہر آگ کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو جو سرکشی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، تو نافرمانوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. جب تک ان کو سزا نہ ملے فرما برداروں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی اور نافرمانوں کی عبرت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو سزا بھی دی جاتی تھی جو نافرمانی کرتا تھا. اور یعملون لہ ما یشاء من محاریب، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے تھے بڑی بڑی عمارتیں بنانا. محاریب محراب کی جمع ہے، محراب قلعے کو کہتے ہیں، بڑی عمارت کو کہتے ہیں. مسجدیں بنانا، بڑی بڑی قلعے تیار کرنا، اور اسی طرح بڑی بڑی عالیشان عمارتیں کھڑی کرنا، یہ ان کا کام تھا، وہ بناتے تھے. گویا کہ فن انجینئرنگ کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا میں روشناس کرایا. انجینئر کا فن جس کے ذریعے سے تعمیر کو بہترین سے بہترین بنانا، دشمن سے حفاظت کے لیے. محاریب یہ حرب سے ہے، حرب کہتے ہیں جنگوں میں یہ ایسے بڑے بڑے قلعے بنا دینا کہ دشمن یک بارگی شہر میں داخل نہ ہو سکے. پہلے دور کے اندر قلعے جو ہوتے دشمن سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے تھے، کیونکہ ہوائی جہاز کا تو دور نہیں تھا، پیدل ہی گھوڑوں، ہاتھیوں یا پاپیادہ جو ہے وہ دشمن پر حملہ ہوتا تھا، تو شہروں کے ارد گرد بڑی بڑی فصیلیں اور اسی طرح اپنی حفاظت کے لیے عمارتیں بنائی جاتی تھیں تاکہ دشمن جو ہے وہ یک بارگی شہر میں نہ داخل ہو سکے. تو اسی سے محاریب ہے کہ حرب اور جنگ سے بچاؤ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. وتماثیل، اور اسی طرح بڑی بڑی تصویریں، تماثیل تمثال کی جمع، مجسمے، عالیشان بڑے بڑے مجسمے، پتھروں کو تراش کر مجسمے بنائے جا سکتے. گویا کہ فن تصویر سازی کا علم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے عروج پر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو تصویر کی پابندی لگائی گئی تھی، کیونکہ یہی فن تصویر سازی نے آگے چل کر غلط رخ اختیار کر لیا تھا. اس نے پرستش کی طرف یہ چیز چلی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا دی. کیونکہ بعد میں لوگوں نے تصویریں بنا کر، پتھروں کے بت بنا کر انہی کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پابندی لگا دی. لیکن سلیمان علیہ السلام کے دور میں کوئی اس طرح کا ذہن اور سوچ نہیں تھی ان کی پوجا پاٹ کی، تو اس لیے وہاں مجسمے بنانے کا رواج تھا. خود سلیمان علیہ السلام کی تصویر بہترین بنا کر لگائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے قوموں پر ہر وقت ان کا رعب اور دبدبا رہتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی ایک ہیبت موجود تھی. اور مختلف چیزوں کی تماثیل سے مراد نقشہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے کوئی بھی عمارت بنانی ہوتی ہے تو اس کے بنانے سے پہلے اس کا نقشہ تیار کیا جاتا ہے. بغیر نقشے کے ایسے ہی عمارت بنانا شروع کر دی جائے تو اس میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جب وہ ایک کمرہ بنا لیا، بعد میں خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہاں کمرہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں تو کچن ہونا چاہیے تھا، پھر اس کو توڑو جی، اب یہاں یہ جو ہے نا بیڈ روم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں یہ ہونا چاہیے تھا.
وہ بعد میں پھر توڑ پھوڑ میں یا اسی کو برقرار رکھیں تو ٹینشن میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کاغذ پر اس کا نقشہ تیار کر لیں، وہاں جو رد و بدل کرنا ہے آپ بار بار سوچیں بیچارے، وہاں تو لکیریں کھینچنا یا اس کو تبدیل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کو تماثیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی نقشہ نویسی ہے، کہ پہلے چیزوں کے نقشے تیار کر کے پھر آپ تعمیر کھڑی کریں۔ تو یہ علم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں جو ہے رواج پذیر ہوا۔ تو وہ بڑے بڑے جو ہیکل جن جو ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، کہ تماثیل نقشے بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، وجفان، اور بڑی بڑی لگن پراتیں، جی کڑاہیاں بڑی بڑی وہ بناتے تھے۔ جفان کہتے ہیں یعنی وہ پرات کہہ لیں یا وہ جس میں لوگ کئی مل کر کھانا کھائیں، چھوٹی ایک تو پلیٹ ہوتی ہے، ایک بڑی پرات ہوتی ہے کہ جس میں کئی لوگ مل کر، اور وہ بھی معمولی درجے کی نہیں، بہت بڑی پرات، یعنی جو بڑے بڑے لشکر سلیمان علیہ السلام کے فوج کے، اب ان سب نے مل کر کھانا کھانا ہے۔ تو وجفان، قرآن نے آگے ان کی مثال دی ہے کل جواب، کہ وہ جو پراتیں ہوتی تھی وہ بھی ایسی جیسے حوض ہو، حوض کی طرح بڑے بڑے گویا کہ پیالے نما اور پراتیں تیار کی جاتی تھیں اس تانبے سے، تاکہ لوگ جو ہیں کہیں ایک مل کر کھانا کھاتے تھے۔ وقدور الراسیات، اور اسی طرح دیگیں جو گڑی ہوئی ہیں، دیگیں بھی بنائی جاتی تھی تو وہ چھوٹی موٹی دیگیں نہیں ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی دیگیں کہ ان کا اٹھانا ہی مشکل ہوتا تھا، وہ گویا کہ چولہوں کے اوپر گاڑ دی گئی ہیں، اب وہ ہلنے کا نام نہیں لیتی، ایسی بڑی بڑی مضبوط اور پائیدار دیگیں۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی ایک دیگ چڑھی ہوئی ہے، بڑے عرصہ دراز سے، غالباً ان کی زندگی سے اتنی بڑی دیگ ہے نا جتنا ایک کمرہ ہوتا ہے، کہ جو بھی نذرانہ لانے والے وہ لاتے ہیں اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، وہ وہاں کھانا پکتا رہتا ہے ہر وقت، اور وہ لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے جی۔ تو یہ تو آج بھی وہاں وہ اس طرح کی بڑی دیگ دیکھی جا سکتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اس طرح بڑی بڑی دیگیں بنائی جاتی تھیں جن میں ہر وقت جو ہے وہ کھانا تیار ہوتا رہتا تھا، کیونکہ قرآن نے یہاں لفظ ذکر کیا ہے وقدور الراسیات، ایسی دیگیں جو گڑی ہوئی ہوں، یعنی ان کا اٹھانا مشکل ہو، ہر وقت چولہے کے اوپر چڑھی رہتی تھی۔ اعملوا، تو اتنے بڑی بڑی کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ اپنے مالک کو بھولے نہیں۔ ہم نے انہیں حکم دیا تھا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے کم۔ حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھر اور اہل خانہ کو اس طرح ان کو تقسیم کر رکھا تھا کہ آٹھوں پہر ان کے گھر میں اللہ کی بندگی بھی ساتھ ہوتی رہتی تھی، عبادت، ہر پہر میں کچھ افراد اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ تو آٹھوں پہر اس طرح ہر وقت عبادت ہوتی رہتی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی رہتی تھیں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت اور بندگی میں بھی مصروف ہیں، دوسری طرف دنیا کے کام کاج میں بھی وہ اپنی اعلیٰ مہارتیں دکھلا رہے ہوتے تھے۔ مسلمان کی یہی شان ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بس اب اللہ کو یاد کرنے میں لگے تو دوسری ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کر دے، ادھر لگے تو ادھر کو اللہ کو بھول جائے، نہیں، وہ اپنے رب کو بھی یاد رکھتا ہے اور اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے۔ فلما قضینا علیہ الموت، اور پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں موت کا فیصلہ کیا کہ اب ان کو موت آنی چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی بنوایا۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہیکل سلیمانی ہے، اس بہت بڑی بہترین عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تیار کروائی تھی، اور اس کے لیے جنوں کی بہت بڑی تعداد کام پر مصروف رہتی، سرکش جن کام پر لگے رہتے تھے۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق 30,000 افراد نے 13 سال مل کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا
کہ یہ جن میرے بعد تو کسی کی اس طرح کی اتباع نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرا کام مکمل ہونے تک جو ہے نا میری اگر موت واقع بھی ہونی ہے تو اس کا راز رہے، ان جنوں پر نہ کھولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا وقت قریب تھا تو اطلاع دی ہوگی، اور اس کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت خانہ میں جو شیشہ نما ایک کمرہ بنا ہوا تھا، وہاں اللہ کی عبادت میں ایک لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ادھر ان کی موت آ گئی۔ اب وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں، وجود ان کا ایسے ہے جیسے کوئی عبادت میں کھڑا ہوتا ہے۔ جن شیشے کے باہر سے دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں اور وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ڈر اور خوف ان کا موجود ہے۔ اس طریقے سے 1 سال گزر گیا کہ سلیمان علیہ السلام اس لاٹھی کے سہارے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ اس لاٹھی کو وہ جو لکڑی کا کیڑا ہوتا ہے جی، دیمک ہوتی ہے، اس نے کھانا شروع کر دیا نیچے سے، کھاتے کھاتے اوپر تک پہنچ گئی۔ سال گزر گیا، اب اللہ تعالیٰ دوسری طرف کام بھی مکمل ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا راز بھی افشاء اور ظاہر کرنا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ لاٹھی ٹوٹی، گرے۔ اب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جب دیکھا تو پتہ چلا اس کو تو بہت وقت گزر چکا ہے، سال کے قریب کا زمانہ گزر چکا ہے۔ جہاں یہ حکمتیں تھیں کہ اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کروانی تھی، وہاں ایک اور بھی حکمت تھی کہ اس وقت کے یہ جو سرکش جن تھے نا، وہ اپنے آپ کو غیب دانی کا بڑا دعوے دار قرار دیتے، ہم غیب کا علم رکھتے ہیں، ہمارے پاس بڑی علوم ہیں۔ وہ چنانچہ اپنے پیروکاروں کو غیب کی کچھ باتیں ادھر ادھر کی بتا کر ان سے اپنی پوجا پاٹ کرواتے تھے۔ شیطان بھی تو اسی طرح کے کام کرواتا ہے، کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ڈال ڈول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ آج کل پیر بنے ہوئے بعض یہ گھڑنتو قسم کے لوگ جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے اس طرح کے کام کرنا، تو وہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر یہ جن جانتے ہوتے نا تو یہ سال بھر مشقت میں نہ رہتے کہ موت، سلیمان علیہ السلام کو تو موت آ چکی ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، تو نہیں ان کو بتایا سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں مگر دابۃ الارض نے، ایک دیمک کے کیڑے نے، تأکل من سعتا، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، تأکل من سعتا۔ فلما خر، جب وہ گر گئے، تبینت الجن، اس وقت جنوں کو یہ بات واضح ہوئی، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ آج اس ذلیل کن عذاب اور سزا میں مبتلا نہ ہوتے اور اتنی مشقت والے کام میں نہ لگے رہتے۔ یعنی ان پر بھی یہ بات واضح ہوگی کہ وہ غیب کچھ نہیں جانتے، ان کے تو یہ بھی نہیں پتہ پاس سے گزر رہی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس طریقے سے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے سنہری دور کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے دنیا میں ترقیات کے عمل کو بڑھایا اور اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا۔ آج بھی مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ وہ اپنے ان انبیاء علیہ السلام کے راستے پر گامزن ہو اور دنیا میں ترقیات کے عمل کو آگے بڑھائے، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے، اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔